دل سے کہتا ہے یہ آصف تیری چوکھٹ پہ کھڑے تاجدار اہل سنت تاجدار گولڑا، تاجدار اہل سنت تاجدار گولڑا، عاشق ماہ رسالت تاجدار گولڑا، شارح ختم نبوت تاجدار گولڑا۔ سیدنا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی قدس سرہ العزیز کے گنبد کے زیر سایہ تاریخ ساز ضرب، جس کے نتیجے میں ایوان کفر کی دھجیاں اڑائی گئیں، علم اور حکمت کے وہ انداز دیے، ان کا طرز استدلال ایسا کہ جس کی بنیاد پر بڑے بڑے کو اپنے علم کے دعوے بھول جائیں۔ وہ تفسیر کے لحاظ سے اگر لکھنے کا سوچتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے دیوان صاحب نے جب تفسیر کی طرف متوجہ کیا، میں نے فقط خیال تفسیر کیا، اتنے مضامین کا القاء میرے ذہن پہ ہو گیا کہ میں بلا جھجک یہ کہتا ہوں فضائے عشق پہ تحریر کی تو نے نوا ایسی، میسر جس سے آنکھوں کو ہے اب تک اشک النابی۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں جن کو اہل سنت کنز العلماء کے نام سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، شاید مانتے بھی ہیں، اور یقیناً مانتے ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی آپ کی خدمت میں آپ تشریف لائیں۔ آج کے اس تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت سیمینار سے آپ خطاب فرمائیں۔ میں جتنے سامنے دوست تشریف کھڑے ہیں میں ان کی خدمت میں یہ سے 12 بلکہ بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عاشق ماہ رسالت تاجدار گولڑا، عاشق ماہ رسالت تاجدار گولڑا، شارح ختم نبوت تاجدار گولڑا، عاشق ماہ رسالت تاجدار گولڑا، شارح ختم نبوت تاجدار گولڑا۔ مشرق و مغرب میں دیکھو دھوم ہے فیضان کی، مشرق و مغرب میں دیکھو دھوم ہے فیضان کی، جانتی ہے پوری ملت تاجدار گولڑا۔ مشرق و مغرب میں دیکھو
دھوم ہے فیضان کی جانتی ہے پوری ملت تاجدار گولڑا، جس سے مرزا قادیانی ہو گیا ذلت نشاں، جس سے مرزا قادیانی ہو گیا ذلت نشاں، ایسی قوت ایسی جرت تاجدار گولڑا، جس سے مرزا قادیانی ہو گیا ذلت نشاں، ایسی قوت ایسی جرت تاجدار گولڑا، مسند رشد و ہدایت کے معزز تاجور، مسند رشد و ہدایت کے معزز تاجور، جانتے ہیں تیری عظمت تاجدار گولڑا۔ یہاں سے لے کر وہاں تک یہ جو گلشن علماء و مشائخ کے چمکتے چہروں کا سجا ہوا ہے، مسند رشد و ہدایت کے معزز تاجور، جانتے ہیں تیری عظمت تاجدار گولڑا، دل سے کہتا ہے یہ آصف تیری چوکھٹ پہ کھڑے، دل سے کہتا ہے یہ آصف تیری چوکھٹ پہ کھڑے، تاجدار اہل سنت تاجدار گولڑا، دل سے کہتا ہے یہ آصف تیری مسند پہ کھڑے، دل سے کہتا ہے یہ آصف تیری مسند پہ کھڑے، تاجدار اہل سنت تاجدار گولڑا، عاشق ماہ رسالت تاجدار گولڑا، شارح ختم نبوت تاجدار گولڑا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ محمد نظام الدین جامی صاحب زیدہ شرفہ، نہایت ہی جلیل القدر مشائخ اعظام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج قطب دورہ امام اہل سنت سیدنا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی قدس سرہ العزیز کے گنبد کے زیر سایہ تاریخ ساز تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تاجدار گولڑا شریف کی وہ تاریخ ساز ضرب جس کے نتیجے میں ایوان کفر کی دھجیاں اڑائی گئیں اور ختم نبوت کا جھنڈا آفاق پہ مزید روشن ہوا، اس سنہری اور تابناک موقع پر آج اس عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلامی تاریخ کا وہ سہرا کہ جس کی چمک سے آج بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں تجلیاں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، وہ یہی مرد حق پرست ہیں جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر وہ تابناک کردار ادا کیا کہ میں بلا جھجک یہ کہتا ہوں، فضائے عشق پہ تحریر کی تو نے نوا ایسی، میسر جس سے آنکھوں کو ہے اب تک اشک النابی۔ اس مرد حق پرست نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، یہ مختصر سی گفتگو اس کردار کو بیان کرنے کے لیے وسعت نہیں رکھتی،
ایک طرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیے اور دوسری طرف تاجدار گولڑا شریف رحمہ اللہ تعالی کے تابناک کردار کو دیکھیے. آپ کو پتا چلے گا کہ رب ذوالجلال نے اس امام وقت کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھتے ہوئے قیامت تک کی حالات کو سامنے رکھ کر جو غیب کی خبریں دی تھیں ان میں ایک خبر یہ بھی تھی، فرمایا یہ میرا علم کبھی جام نہیں ہوگا، اس کے چشمے ہر دور میں رواں دواں رہیں گے، ہر دور کے اندر میرے علم کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے. وہ کیا کریں گے؟ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. دین کے اندر مختلف قسم کی جو آمیزش ہوگی، دین پر جو حملے ہوں گے اور متاع ملت کو لوٹنے کے لیے جو مختلف قسم کے سازشی میدان میں اتریں گے، اور ہر دور کے اندر میرے وہ رسا پیدا ہوں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ غالی لوگوں کی تحریف کا خاتمہ کریں گے. وانتحال المبتلین، اور باطل پرستوں کی ہیلا سازیوں کا وہ محاسبہ کریں گے. وتأویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی تعویلوں کا وہ حساب پاک کریں گے. یہ دین کے بڑے 3 محاذ جس پر جہاد کی نشاندہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دی تھی. علم غیب سے یہ بھی تعین کیا کہ فتنے کتنے قسم کے ہوں گے اور پھر ان کے مقابلے میں حق کی آواز کا کردار کیسا ہوگا. ایک طرف ہم اس حدیث شریف کو پڑھتے ہیں اور دوسری طرف تاجدار گولڑا کے کردار کو دیکھتے ہیں. ان کا قلم، ان کا علم، ان کا زور استدلال، ان کا تدبر، ان کا تصوف، ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ، ان کی دن رات کی محنت، ان کا تاریخ میں سنہری کردار، اس کو سامنے رکھ کر جس وقت ہم حدیث شریف کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جن جن محاذوں کا تعین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کامل ورثاء کے لیے کیا تھا کہ وہ پڑھ کے چپ نہیں بیٹھیں گے، میدان میں اتریں گے، باطل سے ٹکرائیں گے، طوفانوں کا رخ موڑیں گے. ان بڑے ناموں کی تختیوں کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک چمکتا نام تاجدار گولڑا کا ہمیں نظر آتا ہے. وہ سید زادہ جس نے علوم کے سمندر پیے، وہ نسب کے لحاظ سے عظمتوں کے ہمالیہ پہ فائز اور کسب کے لحاظ سے گلشن تاریخ کا وہ لالا جس کو رب ذوالجلال نے علم اور حکمت کے وہ انداز دیے، ان کا طرز استدلال ایسا کہ جس کی بنیاد پر بڑے بڑے کو اپنے علم کے دعوے بھول جائیں. وہ تفسیر کے لحاظ سے اگر لکھنے کا سوچتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے دیوان صاحب نے جب تفسیر کی طرف متوجہ کیا، میں نے فقط خیال تفسیر کیا، اتنے مضامین کا القاء میرے ذہن پہ ہو گیا، اتنے مفاہیم میرے سامنے آ گئے محض ایک بار خیال تفسیر پر کہ فرماتے ہیں جو کچھ ذہن میں آ چکا ہے اگر نوکے قلم پہ لاؤں گا تو اس کے لیے ایک پوری عمر درکار ہے. وہ تاجدار گولڑا رب ذوالجلال کے فضل سے جن کا فضائے فکر میں اڑتا ہوا شہباز اس کی پرواز کی پیمائش بڑی مشکل ہے، اور جن کے غواص فکر میں ڈبکی لگانے والے غواص کی اس گہرائی کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے. خالق کائنات نے ولایت کے لحاظ سے بھی وہ شہبازی عطا کی کہ کانٹے گلاب بنتے رہے اور ذرے آفتاب بنتے رہے. وہ اگرچہ آج دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں مگر اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بے تاب ہے.
شرط یہ مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شرازہ بند، ڈالتی ہے گردن گردوں میں یہ اپنی کمند، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ محافظ ختم نبوت اس وقت بھی پہرا دے رہے تھے، آج بھی ان کا سوز، آج بھی ان کا علم، ان کا ہولی ریفلیکشن، ان کا فیضان ہر وقت سپاہیوں کے ہمراہ ہے، اور ہر وقت اس رستے میں نکلنے والوں کے لیے ان کا فیض ایک مرشد کی حیثیت کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت ہمیں کوئی مایوسی نہیں، ہمیں کسی لحاظ سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آستانے جن کے ذروں کے سامنے ستاروں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، جب ان سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے تو رب کعبہ کی قسم کل بھی قافلے منزل کو پہنچے تھے تو میرے کارواں سنی تھا، اور آج بھی قافلے منزل کو پہنچیں گے تو میرے کارواں سنی ہوگا۔ میں تاجدار گولڈا کی دہلیز پر کھڑے ہو کر یہ اذان دے رہا ہوں، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیا لو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ اس واسطے پورے وثوق سے آج کے اس تاریخی سیمینار میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ختم نبوت کا وہ مفہوم جو قرآنی مفہوم ہے، جو ایمانی مفہوم ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے مسلک مہر علی کا ہونا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کے پاس عقیدے کی وہ چادر ہی نہیں ہے کہ جس کے نیچے اس سفر کا وہ آغاز کر سکیں، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ رب کے نبی کو کل کی خبر نہیں معاذ اللہ، وہ ختم نبوت کس منہ سے بیان کریں گے؟ ختم نبوت کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے قیامت تک کے ہر مسئلے کا جواب دے کے گئے، ہر بیماری کا علاج کر کے گئے، ہر فتنے سے بچانے کے لیے اپنی طرف سے اہتمام کر کے گئے۔ تو جنہیں 15ویں صدی کے مسئلے کا نہ پتا ہو تو پھر 15ویں صدی کے مسئلے کا جواب کیسے دیں گے؟ جنہیں آج کی بیماری کی خبر نہ ہو تو پھر بیماری کا علاج کیسے کریں گے؟ لہٰذا خاتم النبیین اور ختم نبوت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے فکر مہر علی درکار ہے، جس کے نتیجے میں میں باشگاف لفظوں میں سینہ تان کے ہزار ہاتھ دلائل کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت بھی ہر صدی تھی، ہر صدی کا ہر سال تھا، ہر سال کا ہر مہینہ تھا، ہر مہینے کا ہر ہفتہ تھا، ہر ہفتے کا ہر دن تھا، ہر دن کا ہر گھنٹہ تھا، ہر گھنٹے کا ہر منٹ تھا، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ تھا، جسے دیکھ بھی رہے تھے فیض عطا بھی فرما رہے تھے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں اپنی گزارشات کو سمیٹتے ہوئے اس بات پر بخاری شریف سے دلیل پیش کر سکتا ہوں، رب کعبہ کی قسم اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ربیع الثانی کی 28 تاریخ ہوگی جب میرا مہر علی ایک قادیانی کو نیچا دکھانے کے لیے نکلے گا، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جب وہ جشن بعد میں منایا جائے گا، جتنے جتنے عاشق بیٹھیں گے ہر ایک کا نام بھی سرکار لے رہے تھے اور دیکھ کے فرما رہے تھے، فیض عطا کر رہے تھے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، بخاری شریف میں ہے جس وقت منافقین نے ہمارے نبی علیہ السلام کے علم پر اعتراض کیا تھا، اس کے جواب میں منبر رکھا گیا، حمد اللہ واسنا علیہ ثم قال ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے بے علمی کے طعنے مارتے ہیں۔ لا تسألونی عن شیئن فیما بینکم و بین الساعة
इल्ला नब्बातुकुम बिही, ये खत्म नबूवत की तकरीर थी। नकरा तहत नफी है, कलमाते हसर है, और सील ऑफ प्रॉफिट का वो मुकम्मल एक्सप्लेनेशन का अंदाज है। फरमा आज से लेकर क़यामत तक की कोई बात, कोई वाकया, कोई हादसा मुझसे पूछो। नमाज रोजे की बात नहीं थी, गैब की खबरों की बात थी। मुझसे पूछो क़यामत तक कौन पैदा होगा, कब पैदा होगा, कब मरेगा, बीमारी से या हादसे से फितने कितने होंगे, जो चाहो मुझसे पूछो। सहाबी ने माजी का मसला पूछ लिया और ये बताया कि अगरचे आफर आज से मुस्तकबिल की है, मगर माजी का पूछने पर सरकार ने रोका नहीं कि क्यों पूछा है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहमी को जवाब देकर बताया है कि शान रिसालत को तोल तोल के नहीं, सीना खोल के माना जाता है। जो आज से लेकर क़यामत तक की बता सकते हैं तो फिर माजी की भी बता सकते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन ये तो बताता हूं। फरमा ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन अस्सा इल्ला नब्बातुकुम बिही, जो ग्रामर का उसूल है उसके तहत सहाबा से कहा जो चाहो क़यामत तक मुझसे पूछो, उधार नहीं करूंगा, अभी सब जवाब दे के जाऊंगा। अगर सहाबा पूछते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाइए कि दुनिया में मुल्क कितने बनेंगे, सरकार उनकी तादाद बता देते। अगर सहाबा पूछते उनके नाम क्या होंगे, सरकार उनके नाम बता देते। तो जब सारे मुल्कों का नाम आता तो पाकिस्तान का नाम भी जरूर आता। और सहाबा पूछते महबूब जिसे पाकिस्तान कह रहे हो तो उसके शहरों का नाम भी ले लो, तो गोलड़ा शरीफ का नाम भी जरूर आता। और जब सहाबा पूछते महबूब जिसे गोलड़ा शरीफ कह रहे हो, फलां साल में फलां तारीख में असर के वक्त जो वहां बैठे होंगे उनका नाम भी बता दो, तो हर आशिक का नाम भी जरूर आता। यह है खत्म नबूवत, यह है उसका मफहूम, यह है बुखारी शरीफ। मैं सामने रख के इस इस्तिदलाल को यह बात वाज़े कर रहा हूं। फिर से सुन्नी चांद का चेहरा अया होने को है। आज ये रौनक देखकर मेरा दिल गवाही दे रहा है, फिर से सुन्नी चांद का चेहरा अया होने को है, और फिर से सुन्नी कौम का जज्बा जवा होने को है। फिर से सुन्नी चांद का चेहरा अया होने को है, फिर से सुन्नी कौम का जज्बा अया होने को है। रंग लाई है मेरे असलाफ की बेताबियां, रंग लाई है मेरे असलाफ की बेताबियां। फिर से बद अकीदा ताइफा जिल्लत निशा होने को है। इस बात पर ही मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। इलाही पुर असर मेरी दुआ कर, बेजाहे मुस्तफ़ा खैरुल वरा कर। खुदा बंदा दुआ मेरी यही है, मेरे मुमताज गाजी को रिहा कर। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।